رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون به شيئا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل طيبا وعمل بالسنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام اور بزم محبوب کے سجانے والے ہمارے دوست احباب اور حاضرین مجلس، آپ حضرات تقریباً مغرب کے بعد سے لے کر اب تک بچے بچیوں اور علماء کرام کے پرمغز خطاب سے منور ہو رہے تھے، مستفیض ہو رہے تھے۔ وقت کے نزاکت کو دیکھتے ہوئے میرا دل نہیں چاہتا کہ میں آپ حضرات کو اور تھکاؤں اور پریشان کروں، کیونکہ اگر ہم وقت کو دیکھتے ہیں اور اپنے معاشرے کو، اپنے سماج کو دیکھتے ہیں تو وقت ہمارے معاشرے اور ہمارے سماج اور دیہات کے وجہ سے بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ ایسے وقت میں اور اس وقت ہر ایک انسان کے اور حاضرین کے آنکھوں پر یقیناً نیند کا غلبہ آ رہا ہوگا۔ ہمارے ساتھی مولانا ابو بکر صاحب، میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہاں مدعو کیا، یہاں بلایا۔ میں اس لائق تو نہیں تھا کہ آپ حضرات کے سامنے پرمغز خطاب کروں، آپ حضرات کو نصیحت کروں اور آپ حضرات کو سمجھاؤں، لیکن اپنے دوست کے ان کلمات کے لحاظ کرتے ہوئے میں آپ حضرات کے سامنے بیٹھا ہوں اور کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت تلاوت کی ہے اور احادیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمیں اس قرآن مقدس کے مطابق اور اس احادیث مبارکہ کے مطابق صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اور تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا۔ یہ نبی آخری نبی ہے، یہ پیغمبر آخری پیغمبر ہے، اور آپ علیہ السلام پر جو کتاب قرآن مقدس نازل ہوئی ہے، یہ کتاب ابھی آخری کتاب ہے۔ اب کوئی قرآن، کوئی دستور، کوئی قانون، کوئی ضابطہ، کوئی اصول قیامت تک آنے والا نہیں ہے، اور نہ ہی قیامت تک کوئی نبی آنے والا ہے
رسالت میں آ کر کے ہم اس نبوت کا فرمان اور اس نبی کے طریقے کو ہم اپنانے لگے، اور نہ ہی قیامت تک کوئی ایسی کتاب اس دنیا کے اندر آنے والی ہے کہ جس کتاب کی ہمیں انتظار ہو کہ ہم اس کتاب پر عمل کر کے ہم اپنی زندگی کو، اس دنیاوی زندگی کو بھی اور اخروی زندگی کو بھی کامیاب کر لیں۔ اگر ہمیں کامیابی حاصل کرنا ہے، اور یقیناً ہم اس دنیا کے اندر اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں اس دنیا کے اندر بھی کامیابی ہماری قدم چومے، اور اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد میدان حشر کے اندر، اور میدان حشر کے اندر بھی کامیابی ہماری قدم چومے، تو ہمیں اس دنیا کے اندر اس نبی کے اصول کو، اس نبی کے طریقے کو، اس نبی کے ضابطے کو اور اس نبی کے قانون کو مان کر چلنا ہوگا، اس نبی کے طریقوں پر عمل کرنا ہوگا، اور اس قرآن مقدس کے دستور کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہوگی، تبھی جا کر کے ہم اس دنیا کے اندر بھی سرخروئی حاصل کر سکتے ہیں، اور اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی کامیابی ہماری قدم چوم سکتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ نے ہمیں جو دستور اور جو قرآن مقدس دیے، یقیناً اسی قرآن مقدس اور اسی دستور سے کل صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی کامیاب ہوئے تھے، اور اگر ہم بھی کامیابی چاہتے ہیں تو اسی دستور اور اسی قوانین اور اسی ضابطے سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں جو دستور آپ علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے، جو پیغام آپ علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے، جو دین آپ علیہ السلام نے سلسلے وار ہم تک پہنچایا ہے، اسی دستور اور اسی دین کو اپنے اندر ڈھالنے کی وجہ سے ہم اس دنیا کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک احادیث مبارکہ پیش کی ہے۔ آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے تین چیزوں پر عمل کر لے، تین چیزوں کو اپنا لے، تین چیزوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزار لے، تو وہ جنت کے حقدار بنیں گے اور جنت میں داخل ہونا ان کا آسان ہو جائے گا، وہ شخص جنتی بن جائے گا۔ سب سے پہلی بات آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من اکل طیبا، کہ ہم اس دنیا کے اندر رہ کر ہم اپنے کاروبار کے اندر، ہم اپنے تجارتی سامان کے اندر، ہم نے اپنے مال کے اندر جو ہم دنیا کے اندر دنیا کے اسباب سمجھتے ہیں، وہ اسباب جو دنیا کے لیے ہم کماتے ہیں، وہ رزق جو دنیا کے اندر ہم کھاتے ہیں، اگر وہ ہمارا حلال ہو جائے، اگر وہ رزق ہمارا حلال ہو جائے، دنیا کے اسباب ہمارے حلال ہو جائے، اور اس دنیا کے اندر رہنے والے ہر انسان یہ باور اور تصور اور گمان کر لے اور یہ کوشش کرنے لگے کہ جب تک اس دنیا کے اندر ہم رہیں گے، ہماری زندگی، ہمارے آنے والے رزق جو ہو وہ حلال رزق ہو، تو اللہ کے نزدیک ایسا شخص یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، میں یہ بیان کرتا چلوں اور بتاتا چلوں کہ آج ہم عبادتیں کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ہر کام کرتے ہیں، لیکن ہمارے اندر تبدیلیاں پیدا نہیں ہوتی، ہمارے اندر وہ خصوصیت پیدا نہیں ہوتے جو خصوصیت آپ علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ نے ہمیں اور آپ کو نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا،
یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے رسول، اے پیغمبر، انسان کو یہ حکم نہیں دیا کہ اے تم حلال رزق کھاؤ، بلکہ ایسے شخص کو اللہ نے قرآن مقدس کے ذریعے حکم دیا کہ تم پہلے حلال رزق کھاؤ، اپنے رزق کو حلال کرو، اور حلال رزق کرنے کے بعد جب تم کوئی عبادت کرو گے، تمہیں نماز ادا کرو گے، حج ادا کرو گے، زکوٰۃ دو گے، جب تک تمہاری رزق حلال نہیں ہوگی، پیٹ میں جانے والے رزق جب تک حلال نہیں ہوگی، تو تمہاری کوئی عبادت ہے، کوئی نماز ہے، کوئی عبادت ہے، کوئی حج آپ کی قبول اور مقبول نہیں ہو سکتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ پیغام دیا اور ہمیں یہ بتلایا کہ اس دنیا کے اندر آج سے 1400 سال پہلے اور اب کا موازنہ کیا جائے، آج سے 20 سال پہلے اور اب کا موازنہ کیا جائے، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، کیونکہ آج سے 10 سال یا 20 سال پہلے ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر علماء کرام کی تعداد بہت کم تھے، پڑھنے والوں کی تعداد بہت کم تھے، مدارس کی تعداد بہت کم تھی، مسجدوں کی تعداد بہت کم تھی، نمازوں کی تعداد بہت کم تھی، لیکن دن بدن مسجدوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، علماء کرام کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، نمازوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، ہر چیز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، ہمارے گھروں کے اندر اور ہمارے علاقے کے اندر مدرسے اور مکاتب کھولے جا رہے ہیں، علماء کرام زیادہ ہیں، ہر انسان نماز کو پڑھتے ہیں، لیکن وہ نماز کی خصوصیت جو آپ علیہ السلام نے آج سے 1400 سال پہلے بیان کیا تھا، وہ خصوصیت کیوں ہمارے اندر داخل نہیں ہو رہی ہے؟ اللہ نے قرآن کریم کے اندر یہ خصوصیت نماز کی بیان کی تھی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو تمام برائیوں سے، تمام بے حیائیوں سے، تمام بدکاریوں سے، تمام چیزوں سے، تمام غلطکاریوں سے روک دیتی ہے۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، ہم تمام عبادتیں کرتے ہیں، لیکن ہماری نماز ایسی نماز نہیں رہی جو آپ علیہ السلام نے بیان کیا تھا۔ ہماری عبادتیں ایسا نہیں رہا کہ جس عبادت کو لے کر کے آپ علیہ السلام یہ خصوصیت اور اللہ نے قرآن کے اندر جو خصوصیت بیان کی تھی، کیا وہ خصوصیت جو آج سے 1400 سال پہلے بیان کی گئی تھی کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تمام برائیوں کو روک دیتی ہے۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن ہم سے برائی نہیں دور ہو رہی ہے۔ کیوں؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، پہلے نماز سے پہلے ہم زنا کیا کرتے تھے، نماز کے بعد بھی وہی حرکت ہم کرتے ہیں، نماز سے پہلے ہم دوسروں کو چوری کیا کرتے تھے، نماز کے بعد بھی چوری کرتے ہیں، نماز سے پہلے ہم دوسروں کی زمین ہڑپ کر کے اس میں کھیتی کیا کرتے تھے، آج بھی ہمارا وہی طریقہ ہے۔ نماز سے پہلے ہم چوری کیا کرتے تھے، نماز سے پہلے وہ تمام کام کیا کرتے تھے جو آج نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ تمام کام کیا کرتے تھے جو نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ تمام کام کرنے کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری نماز ایسا ہو جائے جیسا آپ علیہ السلام کو نصیب ہوئی تھی، جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو نصیب ہوا تھا۔ وہ خصوصیت نماز کے اندر کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اس لیے نہیں آ رہی ہے، ہم اسی طریقے پر نماز ادا کرتے ہیں جس طریقے پر آپ علیہ السلام نے نماز ادا کیا تھا، ہم نے اسی طریقے کو اپنایا ہے جس طریقے کو اپنا کر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صدیق اکبر بنے تھے۔ صحابہ کرام نے بھی وہی طریقے کو اپنایا تھا جو رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مزہ ان کو ملا، لیکن ہم نماز ادا کرتے ہیں اور وہ خصوصیت ہمارے اندر حاصل نہیں ہوتی، ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ خصوصیت ہمارے اندر حاصل نہیں ہوتی، ہم روزہ رکھتے ہیں، روزہ کی خصوصیت ہمارے اندر داخل نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پیٹ میں جانے والا رزق، ہمارے پیٹ میں داخل ہونے والا رزق، ہمارے پاس آنے والے پیسے، ہمارے پیسے کے ذریعے پرورش پانے والے ہمارے اولاد، اس میں کہیں گڑبڑ ہے،
اس میں کوئی نقص ہے جب بھی ہم تمام وہ کام کرتے ہیں جو آپ علیہ السلام نے کام کرنے کا حکم دیا تھا، ہم اسی طریقے کو اپناتے ہیں جس طریقے کو آپ علیہ السلام نے اپنایا تھا، اسی دستور پر عمل کرتے ہیں جس دستور پر آپ علیہ السلام نے عمل کیا تھا، لیکن ہماری عبادت قبول نہیں ہوتی، ہمارے اندر تبدیلیاں پیدا نہیں ہوتی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے، ہمارے سماج کے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے، ہمارے خطے اور ہمارے علاقے کے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے، لیکن تبدیلی پیدا نہیں ہو رہی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جس چیز کو ہم حاصل کر رہے ہیں اس چیز کے اندر کوئی نہ کوئی نقص اور کوئی نہ کوئی گڑبڑی ضرور ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، دوسری بات آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من عمل بالسنہ، کہ ہمارے گھریلو زندگی، ہمارے تجارتی زندگی، ہمارے معاشرے کی زندگی، ہمارے سماج کی زندگی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو جائے۔ آپ علیہ السلام نے تمام طریقے کو بیان کر کے اور ہمیں آپ علیہ السلام نے ان تمام طریقوں کو اور تمام اصولوں کو ہمارے سامنے بیان کیا ہے، اور سلسلے وار وہ دستور اور وہ پیغام ہم تک پہنچ رہا ہے اور علماء کرام ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے تجارت کیسے کیا تھا، ابھی آپ علیہ السلام نے معاشی حالات کو کیسا مقابلہ کیا تھا، ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے، ہمارے اخلاق اور ہمارے کردار اور ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، وہ آپ علیہ السلام نے ہمیں بتلا دیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اگر ہم دوسری طرف چلے، اپنے سماج اور اپنے معاشرے کے اندر نظر ڈالیں، اپنے گاؤں، اپنے محلے کے اندر نظر ڈالیں، تو ہمارے نوجوان، وہ نوجوان جسے ابھی عبادت کرنا چاہیے تھا، وہ نوجوان جسے رسول علیہ السلام کے ناموس پر بولنا چاہیے تھا، لڑنا چاہیے تھا، ڈرنا چاہیے تھا اور فرانس کے حکومت کو جواب دینا چاہیے تھا، اسے یہی پتہ نہیں ہے کہ ہمارے رسول کے ناموس پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ میرے محترم، ہم کس میدان میں جا گھسے ہیں، ہم کس ماحول میں جا رہے ہیں، ہم کس پیغام کو اور کس چیز کو فالو کرنے کے لیے ہم عمل کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا کہ تم جاؤ اور دنیا کے اندر جا کر کے میرے سنت پر عمل کرنا، اس طریقے پر عمل کرنا جس طریقے کو میں بیان کر رہا ہوں، اس طریقے پر عمل کرنا جس طریقے کو قرآن نے بیان کیا تھا۔ لیکن آج کل کے ہمارے نوجوان تمام قرآن کے دستور کو چھوڑ کر کے، احادیث کو چھوڑ کر کے، نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کے، نبی کے دستور کو چھوڑ کر کے ایسے دستور اور ایسے آئیڈیل کو ماننے پر مجبور ہو گئے ہیں جس آئیڈیل اور دستور کو آپ علیہ السلام دیکھنے سے بھی گریز کیا کرتے تھے۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ خرابی کہاں سے پیدا ہوئی؟ ہمارے سماج کے اندر یہ خرابیاں کہاں سے آئی، کیسے آئی، کس طریقے سے داخل ہوئی؟ اس پر ہمیں اور آپ کو غور و فکر کرنا ہوگا، ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہمارے نوجوان، ہمارے بچے اور ہمارے جوان لوگ کس طرف رخ کر کے جا رہے ہیں، کیا طریقہ انہوں نے اپنا لیا ہے، اس کو آپ علیہ السلام کے طریقے پر لانے کے لیے کیا کرنا چاہیے، ان کو قرآن مقدس سکھانے کے لیے، قرآن کی تفسیر بتانے کے لیے اور قرآن کو صحیح سمجھانے کے لیے، قرآن کے دستور پر عمل کروانے کے لیے ہمیں کیا طریقہ اپنانا چاہیے تھا، ہم کس طریقے کو لے کر کے اس نوجوان کو چلے جو ہمارے نوجوان، ہمارے وہ مسلم بھائی جو مسجد سے کوسوں دور ہے، جو ہمارے مسلمان بھائی سنت کو نہیں جانتے، فرض کو نہیں جانتے اور وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد، ہمارے والدین اور ہمارے بڑے بوڑھے یہ مسلمان تھے۔ علماء کرام یہاں تشریف رکھتے ہیں، آپ پوچھئے کہ صرف
اپنے والدین کے اور اپنے بوڑھے کے سرپرستی میں رہ کر کے ان کے نقش قدم کو اپنانا یہ دین نہیں ہے، بلکہ دین وہ ہے جو آپ علیہ السلام نے دستور دیا ہے، دین وہ ہے جو آپ علیہ السلام نے ہمیں عمل کرنے کا حکم دیا ہے، دین وہ ہے جو آپ علیہ السلام نے ہمیں بتلایا ہے، دین وہ ہے جو قرآن کریم نے ہمیں دیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، آپ اپنے معاشرے کے اندر، اپنے سماج کے اندر، اپنے محلے کے اندر ایسا دستور بنائیے، ایسا ضابطہ اور اصول بنائیے، ہر شخص اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، ہر انسان اپنے آپ کا ذمہ دار ہے، کوئی مولوی، کوئی مفتی، کوئی امام کسی کا ذمہ دار نہیں ہے۔ جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے مولانا فاروق صاحب یہ بیان کر رہے تھے کہ ہر مسلمان پر، ہر انسان پر اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے، اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے جس کے ذریعے سے وہ دین کو سمجھ سکے، زکات کے مسئلے کو سمجھ سکے، نماز کے فرائض کو سمجھ سکے، وضو کے فرائض کو سمجھ سکے، دین کو سمجھ سکے، سنت کو سمجھ سکے۔ ہر مسلمان کے لیے، خواہ وہ مرد ہو، خواہ وہ عورتیں ہو، خواہ وہ بچے ہو، خواہ وہ بوڑھے ہو، ہر انسان کو اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے جس سے وہ دین کو سمجھ سکے، اپنے ایمان کو سمجھ سکے اور اپنے عقائد کو سمجھ سکے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، میں آپ کو زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ایک دو بات کہہ کر میں اپنے بات کو ختم کر دوں گا، کیونکہ وقت کے حالات اور اتنی شدید ٹھنڈ کی وجہ سے آپ لوگ اور ایسے ماحول میں اور ایسے وقت میں جو ابھی کام کا وقت چل رہا ہے، آپ یہ سوچیں گے کہ نہ جانے کہاں سے آ گئے تھے اور ہماری رات کی نیندیں خراب کر دی، صبح ہمیں کھیت میں جانا تھا، وہ کھیت میں نہیں جا پائے۔ میرے محترم، آپ یہ تصور کر لیں کہ دنیا کے اندر جتنے دن ہماری زندگی باقی رہے گی ہم کھیت میں کام کرتے رہیں گے، اپنے بچوں کی پرورش کے لیے ہم کھیت جاتے رہیں گے، لیکن یہ لمحہ اور یہ مجلس بار بار قائم نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن ہم سے اور ہمارے نوجوان سے پوچھنے لگے کہ اے نوجوانوں، اے بوڑھو، کل تمہارے مسجد میں، تمہارے گاؤں میں، تمہارے محلے میں، تمہارے علاقے میں جب ہمارے دین کی مجلس ہوا کرتی تھی تو تم کان دبا کر کے مسجد سے باہر چلے جاتے تھے، گھروں میں سو جاتے تھے، اور جب تمہارے گاؤں میں، تمہارے علاقے میں، تمہارے خطے میں کوئی دوسرے گانے بجانے کے اور اسی طرح کوئی کھیل کود کا مشغلہ ہوتا تھا تو اس میں جا کر کے شریک ہوتے تھے۔ کل قیامت کے دن اگر ہم سے یہ سوال کیا جائے گا، ہم سے یہ پوچھا جائے گا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہمارے نوجوان کیا جواب دیں گے کہ نہیں ہم مسجد میں داخل اس لیے نہیں ہوئے تھے کہ ہم کھیتی کرتے تھے، مسجد میں اس لیے نہیں گئے تھے، ہم دین کی باتیں اس لیے نہیں سننے گئے تھے کہ ہمیں دین کے اندر، ہمیں دوسرے دن بہت سارے کام کے اندر مشغول ہونا تھا۔ اس دن نہ کوئی بہانہ چلے گا، نہ اس دن کوئی دستور چلے گا، اس دن تو صرف وہی بات چلے گی جو اللہ نے اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر کے بھیجا تھا۔ کوئی بہانہ نہیں چلے گا، صرف وہ بات مانی جائے گی جو آپ نے اس مجلس کے اندر رہ کر دین کی باتیں سنی۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمارے اس مجلس کو قبول فرمائے، ہمارے سننے اور سنانے کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو اور تمام مسلمانوں کو سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اور تمام مسلمانوں کو اللہ کے دستور اور قرآن مقدس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا کیجئے کہ ہمارے اس مجلس کو اور اس مجلس میں جو کام کرنے والے کارکن ہیں، جو انہوں نے محنت کی ہے، اللہ رب العزت ان تمام کے محنت کو قبول فرمائے اور مزید اس میں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارے محلے، ہمارے علاقے اور ہمارے گاؤں کے بچے دینی جذبات کو سمجھے، دین کی تعلیم کو حاصل کرے اور